بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو مدینہ کے سارے لوگ کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے۔ اذان آج معمول سے ذرا پہلے ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس بھی کیا کہ ابھی نماز کے لیے کچھ وقت باقی ہے، لیکن بلاوا چونکہ مسجد سے آیا تھا اس لیے سب نے اپنے کام ادھورے چھوڑے اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار ایسا کیا کرتے تھے جب کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کسی خاص بات سے آگاہ کرنا ہوتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے اور انہیں اذان کہنے کا حکم فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کہتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے تمام کام چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوئی۔ مدینہ کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسجد میں آنے والے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حشاش بشاش دیکھا تو سمجھ گیا کہ بہت اہم خبر ہے جس سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر بیٹھتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بلند آواز میں جواب دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بیٹھا شوق سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی اہم خبر ہے جسے سنانے کے لیے آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب کر کے فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی نوجوان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی اور اب وہ اسلام لا چکا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنی باتوں کے دوران مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں اکثر اس بات سے خبردار کر چکا ہوں۔ تمیم نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک دفعہ سمندر میں سفر کرنا پڑا۔ ہم کل 30 آدمی تھے۔ کشتی سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھاتی لہروں پر تیرتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا۔ تیز ہوا چلنے لگی اور پانی کی لہریں اچھل اچھل کر بلند ہونے لگی۔ کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے۔ ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کشتی اپنی منزل سے ہٹ کر سمندر کی طوفانی موجوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ایک طرف سے آنے والا پانی کا ریلا کشتی کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا تو دوسری طرف اس سے بھی بڑی موج کشتی کو اپنے ساتھ کسی اور سمت لے جاتی۔ کشتی کا ملاح کچھ دیر تک تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اپنی کشتی کو بھنور سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش میں رہا، لیکن جب اس کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو وہ بھی چپو ایک طرف رکھ کر بیٹھ گیا۔ مسافروں کے ساتھ ساتھ خود ملاح بھی پریشان تھا کہ ایسی بے رحم موجوں کا مقابلہ کیسے کرے۔ ڈوبتے سورج نے مسافروں کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی منزل کی خبر ہوتی تو رات ہونے کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اب تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں کشتی کو کب تک سلامت رہنے دیں گی۔ رات ہوئی اور کشتی اسی طرح سمندر کی مچلتی لہروں پر ڈھولتی رہی۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت رواں ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ رات کا اندھیرا اور پھیل گیا تو سمندر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ کشتی کے مسافر اب ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ بس ایک آواز تھی جو آدمی کے موجود ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ یوں ہی خوف و ہراس کے عالم میں رات بیت گئی اور صبح کی پو پھٹتے ہی اندھیرے کی جگہ سمندر میں چاروں طرف اجالا پھیلنے لگا۔
کشتی کے رات بھر چلنے کے بعد کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ رات بھر کشتی ہچکولے کھاتی پانی کی لہروں پر تیرتی رہی اور اب صبح ہونے پر سمندر کی موجیں جس طرف پانی کا بہاؤ کر دیتی کشتی اسی طرف چلنے لگتی۔ یوں سمندر میں پھنسے ایک دن اور گزر گیا اور رات آ گئی، پھر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی رہی اور کشتی کو سمندر میں پھنسے پورے 30 دن گزر گئے۔ 30 دن بعد سمندر میں بھولے بھٹکے مسافروں کو دور کہیں ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ مصیبت میں پھنسے ان مسافروں کے لیے وہ درخت زندگی کی نئی امید بن گئے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہ مصداق ملاح نے پورے زوروں سے چپو چلائے اور کشتی رانی کرتے ہوئے ان درختوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کشتی کے مسافر جو موت کے امید کر بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر اب زندگی کی مسرتیں دوڑ رہی تھی۔ کشتی اور قریب ہوئی تو درخت واضح دکھائی دینے لگے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور ملاح 30 دنوں میں ملنے والا پہلا موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر رات ہو گئی تو سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ سمندر کی لہروں میں اور تیزی آ جائے اور یوں ہم اس ہلکی سی امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ملاح پوری قوت سے چپو چلا رہا تھا تاکہ شام ہونے سے پہلے وہ ان درختوں کے پاس پہنچ جائے۔ کشتی آہستہ آہستہ درختوں کی طرف بڑھتی رہی۔ درخت اور قریب ہوئے تو مسافروں کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ جس سمندر میں کوئی جزیرہ ہے۔ ملاح کی محنت بھر آئی اور ابھی سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ ملاح نے ایک مناسب جگہ پر کشتی کو لنگر انداز کر دیا۔ یہاں سے آگے جانے کے لیے چھوٹی کشتی کی ضرورت تھی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ مسافروں کی تقسیم ہوئی اور وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جزیرے پر جا اترے۔ سب مسافروں نے جزیرے پر قدم رکھتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ 30 دن تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے تھے۔ اب موت کا خوف کچھ کم ہوا تو ان کو راحت اور سکون کے کچھ لمحات میسر آ گئے تھے۔ اس خوشی میں وہ اس پر پراسرار جزیرے کو دیکھ رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا چھا رہا تھا۔ غروب ہوتے ہی سورج نے انہیں مغرب مشرق کی سمتوں کی پہچان کروا دی تھی، لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہ کس جگہ موجود ہیں۔ مسافروں کو جزیرے پر اترے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ درختوں کے درمیان سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نمودار ہوا۔ جانور کے پورے جسم پر بال ہی بال اگے ہوئے تھے۔ بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا۔ سارے مسافر پراسرار جزیرے پر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ ہائے افسوس، یہ کیا بلا ہے؟ ایک مسافر نے تعجب سے دیکھتے ہوئے دوسرے مسافر سے پوچھا، جو خود بھی حیرانگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی تھی۔ مسافر تو کچھ نہ بولا، البتہ جانور نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں جاسوس ہوں۔ جانور نے انسانی زبان میں بات کی تو مسافر اور بھی پریشان ہو گئے۔ کچھ مسافر تو یہ سوچ کر نڈال ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ شیطان ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہاری جاسوسی کا کیا مقصد اور تم کس لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس جانور سے پوچھا۔ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں وہ تم سے ملنے کا بہت اشتیاق رکھتا ہے۔ وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ مسافروں کی حیرت لمحہ بے لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب نہ جانے وہ کیا بلا ہے جس کی طرف یہ لے جانے والا ہے۔ تمام مسافر چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ جانور درختوں کے درمیان بنے راستے سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ عجیب و غریب جانور نے پھر حرکت کی اور ایک بڑے دروازے سے گزرتے ہوئے مسافروں کو محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اتنی بڑی قد و قامت اور ہیبت والا آدمی انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔
وہ آدمی گھٹنوں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے مسافروں کو دیکھتے ہی ایک زوردار جھٹکا دیا اور زنجیروں سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن مضبوط اور طاقتور زنجیروں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ مسافر حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ جزیرہ ان کے لیے اس قدر پراسرار تھا کہ ہر قدم پر انہیں کسی نہ کسی پریشان کن حیرتناک مرحلے سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ کم بخت تم کیا چیز ہو؟ ایک مسافر نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس قبیح صورت اور ہیبت ناک آدمی سے پوچھا۔ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے سوال کرنے والے مسافر کو جواب دیا، ہم عرب کے لوگ ہیں، نہم اور جزام کے قبیلوں سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری کشتی بنور میں پھنس گئی۔ سمندر میں پھنسے 30 دن گزر گئے، بالآخر ایک روز ہم اس جزیرے پر اتر آئے۔ یہاں اترتے ہی گدھے کی طرح کا عجیب و غریب جانور ملا۔ اس کے پورے جسم پر لمبے لمبے بال تھے اور ان بالوں کی وجہ سے معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ تمہارا جاسوس ہے اور تم ہم سے ملنے کا بڑا اشتیاق رکھتے ہو۔ وہ ہمیں تمہارے پاس لے آیا۔ مسافر کے خاموش ہوتے ہی زنجیروں میں جکڑا آدمی بولا، ذرا مجھے نخلستان بیسان کے متعلق تو بتاؤ۔ ان کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ نخلستان کے متعلق میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کھجوروں پر پھل لگتا ہے کہ نہیں۔ ہاں، پھل لگتا ہے، ایک مسافر نے جواب دیا۔ خبردار، ان قریب ان پر پھل لگنا بند ہو جائے گا، قیدی نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ وہ پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا، تبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے؟ ہاں، اس میں پانی موجود ہے۔ تو پھر اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ اس نے آنے والے وقت کی خبر سے آگاہ کیا، پھر بولا، مجھے زغر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہی کہ چشمے پہ پانی ہے کہ نہیں، اور اگر پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں پانی ہے، اس پانی سے وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ اچھا، ذرا مجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو آگاہ کرو۔ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے؟ ہاں، عربوں نے لڑائی میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی کر لی ہے اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، اب میں تم کو خود کے متعلق بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں قید سے جلد چھٹکارا ملنے والا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دنوں میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا میں کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزرنا ہوگا۔ ہاں، مکہ اور مدینہ کے شہروں میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑے انہماک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پراسرار جزیرے پر دجال سے ملنے کی داستان سن رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے بیٹھے لاٹھی اٹھائی اور اس کو زور سے ممبر پر مارا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس دلچسپ داستان میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ لاٹھی کی آواز پر متوجہ ہوئے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے۔ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے اور دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔
کیا میں تمہیں پہلے سے ہی اس دجال کے متعلق آگاہ نہیں کر چکا؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل، آپ پہلے ہی اس کے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمیم داری نے جب یہ بات مجھے بتائی تو یہ اس فتنہ دجال ہی کا ایک حصہ تھی جس کے متعلق میں تمہیں آگاہ کرتا رہا ہوں، اور یہ جان لو کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں ہے؟ نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف کیا۔ مشرق کی طرف بحر ہند ہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی کشتی طوفان میں پھنس کر جس پرسرار جزیرے پر پہنچ گئی تھی وہ اس بحر ہند میں کہیں ہے۔ اس پرسرار جزیرے میں جہاں دجال قید ہے، اس کے متعلق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور نہ ہی کسی کو اس پرسرار جزیرے کے متعلق کوئی خبر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ممتاز عالم تھے، اور انجیل پر پوری دسترس رکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نیک فطرت غریبوں محتاجوں کے سہارا تھے۔ یہود و نصارہ کے ممتاز علماء میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ کتاب عہد قدیم و جدید کے ماننے والوں میں سے تھے۔ اس وجہ سے یہود و نصارہ دونوں ان کو اپنے علماء میں شمار کرتے تھے۔ آپ بہت ہی ذہین تھے، جو کچھ پڑھتے جلد یاد کر لیتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں عجز و انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ریاکاری، نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ خوش وضع، خوش پوش تھے، ظاہر و باطن شفاف تھا، ذی شعور و معاملہ فہم تھے۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے لوگ تجارت کے سلسلے میں اکثر ملک شام جاتے رہتے تھے۔ ان سے داعی الحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا حال سن کر ان کے دل اور ضمیر نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی گواہی دی، اور وہ حق کی جانب مائل ہو گئے۔ تاہم عرصہ تک انہیں آبائی وطن سے باہر نکلنے کا موقع نہ ملا۔ سن 9 ہجری میں اپنے بھائی نعیم کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حلقہ بہوش اسلام ہو گئے۔ متاخر الاسلام ہونے کے باوجود ان کا شمار فضلاء صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں ہوتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے مدینہ طیبہ میں رہائش اختیار کر لی۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چند ماہ میں مسجد نبوی تعمیر ہو گئی۔ اس کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے نفس نفیس حصہ لیا۔ یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے خالی اور انتہائی سادگی کا مظہر تھی۔ کچی اینٹوں اور نہ تراشیدہ پتھروں کی دیواروں میں کھجور کے ستون اور کھجور کے پتوں کا چھپر اور سنگریزوں کا فرش تھا، لیکن اس کو جن مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا اور جن کے سجدوں سے یہ معمور ہوئی، ان کی عظمتوں کے سامنے فلک الفلاک کی رفتیں ہیچ تھی۔ سالہ سال تک مسجد نبوی میں روز اول کی سی سادگی قائم رہی، یہاں تک کہ رات کو روشنی کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا۔ صحابہ چاند یا ستاروں کی روشنی میں نماز ادا کرتے، البتہ کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم عظام کھجور کی شاخوں میں مشلیں جلا کر لے آتے تھے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام سے مدینہ طیبہ آتے وقت اپنے ساتھ کچھ قندیلیں اور ان میں جلانے کا تیل اپنے ساتھ لائے۔ 9 ہجری کا ذکر ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں جا بجا قندیلیں لگی ہوئی ہیں، اور ان کی روشنی مسجد کو بقانور بنا رکھا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر بشاشت پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا، آج مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ انہوں نے ایک نہایت ہی پاکیزہ صورت اور خوش پوش صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام پر بے حد مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کے لیے بہت ہی دعائیں دی، اور فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح روشنی کرنے والے اس شخص کے ساتھ کر دیتا۔
اس وقت مسجد میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت نوفر رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث بن عبد المطلب بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوہ لڑکی ام المغیرہ موجود ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کا نکاح ان صاحب سے کر سکتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز منظور فرمائی اور اس مجلس میں ان سے حضرت ام المغیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دیا۔ یہ خوش بخت جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں باقاعدہ روشنی کا اہتمام کیا اور رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مسرور کیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا بلکہ اپنی بھتیجی کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ وہ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ بن اوس داری تھے۔ حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد میں روشنی کرنے کی ابتدا کی۔ اس وجہ سے وہ 2-2.5 سال کی مدت میں فضلائے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں شمار ہو گئے۔ غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات نبوی گزر چکے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت کا شرف حاصل کیا ہوگا۔ علامہ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عہد رسالت میں قرآن مجید جمع کیا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن مجید سے خاص شغف تھا اور صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب استفادہ حاصل کیا اور قرآن مجید کے علماء میں شمار ہونے لگے۔ رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو گزارے کے لیے ملک شام میں ایک گاؤں اینون بطور جگیر مرحمت فرمایا تھا اور اس کا تحریری فرمان بھی لکھ دیا تھا۔ ملک شام فتح ہونے سے بہت پہلے اس کی اراضی میں سے جگیر عطا کرنا خصوصیات نبوت سے ہے اور بعض محدثین نے اسے معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار کیا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھتے تھے اور ہمیشہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مقدس کو اپنے پیش نظر رکھتے تھے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو مخلوق خدا کو نفع پہنچائے۔ حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں ایک دفعہ ہجرہ کے مقام پر ایک جگہ آگ بھڑک اٹھی۔ اس آگ کے پھیل جانے سے کھجور کے باغوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مقام ہرا گئے اور اپنی جان تکلیف میں ڈال کر آگ کو بجھا دیا۔ اس کا یہی جذبہ خیر تھا جس کی بنا پر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خیر اہل المدینہ کے خطاب سے نوازا اور وہ لوگوں میں بڑی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ انہوں نے جو مسجد نبوی میں روشنی کرنے کا آغاز کیا وہ آخر تک ان کی یاد تازہ کرتا رہے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ یہ عظیم صحابی رضی اللہ تعالی عنہ 40 ہجری میں ملک شام کے گاؤں جرون میں اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا اور اسی گاؤں میں محو استراحت ہے۔